عزیزان گرامی، رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ چل رہا ہے اور یہ عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے، اور رمضان المبارک کا مہینہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ اختتام کے قریب ہے۔ تقریباً آدھا رمضان ہو چکا ہے۔ ہم نے جو نیک اعمال کیے ہیں، اللہ ہمارے ان اعمال کو قبول فرمائے، اور جو غلطیاں ہم سے ہوئی ہوں اللہ ان غلطیوں کو معاف فرمائے، اور ہم یہ عزم کریں، یہ ارادہ کریں کہ آگے جتنا وقت باقی ہے ہم اس وقت کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال میں لگائیں۔ میرے دوستو، آج دو موضوع کے اوپر بات کرنی ہے۔ پہلا موضوع ہوگا اعتکاف کی فضیلت، اور دوسرا موضوع ہوگا صدقۃ الفطر کی فضیلت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے اخیر عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور یہ اعتکاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے اخیر عشرے میں مستقل کیا ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنا ہے، اور زیادہ سے زیادہ تعداد میں اخیر عشرے میں اعتکاف میں بیٹھنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو ایک دن کا اعتکاف کرے گا اس کو جہنم کی آگ سے اتنا دور کر دیا جائے گا کہ جتنا زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ ہے، یا جتنا مشرق و مغرب کے درمیان فاصلہ ہے، اتنا دور اس کو جہنم کی آگ سے کر دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے جو شخص اعتکاف میں بیٹھتا ہے تو اس اعتکاف کے بیٹھنے کی حالت میں اس کا ہر لمحہ، ہر سیکنڈ عبادت کے اندر لکھا جاتا ہے، چاہے وہ معتکف اعتکاف کرنے والا مسجد کے اندر سو رہا ہو، اس کا سونا بھی عبادت میں لکھا جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اپنے وقت کو فارغ کر کے اخیر عشرے میں اعتکاف میں بیٹھنے کی کوشش کریں۔ میرے دوستو، یوں تو زندگی ہماری گزر رہی ہے، اور جیسی اب تک گزری ہے آگے بھی گزر جائے گی۔ نہ معلوم ہمارا وقت کب آ جائے اور ہمیں اس دنیا سے جانا پڑ جائے۔ تو جب تک اللہ نے ہمیں وقت دیا ہے ہم اس وقت کو کامیاب بنانے کی کوشش کریں، اور وقت کو کامیاب بنانے کا سب سے اچھا طریقہ ہم رمضان کے اندر اخیر عشرے میں اعتکاف کے اندر بیٹھ جائیں۔ اس لیے کہ انسان جب کہیں دوسری جگہ ہجرت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو ہجرت کرنے پر ثواب عطا فرماتے ہیں، بشرطے کہ وہ ہجرت ہماری دین کی خاطر ہو۔ اسی طریقے سے جب انسان ایک ایمان والا اعتکاف کے اندر بیٹھتا ہے تو وہ گویا کہ اپنے گھر سے
مسجد کی طرف ہجرت کرتا ہے، گویا کہ وہ 10 دن تک اپنے اہل و عیال سے، اپنے بیوی بچوں سے، اپنے والدین سے دور رہتا ہے، تو یہ اس کا اپنے اہل و عیال سے، اپنے گھر والوں سے دور رہنا گویا کہ اس کو ہجرت قرار دیا گیا ہے۔ اور میرے دوستو، جو ایمان والے دین کی خاطر ہجرت کرتے ہیں، اللہ نے ان کا درجہ بہت بلند کیا ہے۔ آپ لوگ واقعات سنتے ہیں کہ جب مکہ سے مدینہ ہجرت کی اور مہاجر اور انصار لوگوں نے دین کو آگے پھیلایا، تو اسی طریقے سے ہمیں اپنے گھر سے مسجد تک ہجرت کرنی ہے تاکہ ہم اعتکاف کی حالت میں بیٹھ جائیں۔ میرے دوستو، یہ اعتکاف فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے محلے میں اور ہماری بستی میں سے ایک آدمی کا بیٹھنا ضروری ہے۔ ایک آدمی بیٹھ جائے تو سب کی طرف سے فرض ادا ہو جائے گا، لیکن اگر ایک بھی نہیں بیٹھا تو پھر پورے محلے والے، پورے بستی والے گنہگار ہوں گے۔ جس طریقے سے نماز جنازہ فرض کفایہ ہے کہ چند لوگوں نے مل کر ادا کر لی، سب کی طرف سے ادا ہو گئی، لیکن اگر کسی نے بھی نماز جنازہ نہیں پڑھی تو پھر پورے محلے والے، بستی والے گنہگار ہوں گے۔ تو اس لیے آپ حضرات سے درخواست ہے کہ ہم اپنے وقت کو فارغ کر کے اللہ کے لیے ہم اعتکاف کے اندر بیٹھیں۔ بلکہ میں تو یہ بات کہتا ہوں کہ ہر گھر سے ایک آدمی مسجد کے اندر اعتکاف کے اندر بیٹھنا چاہیے، تاکہ مسجد کی رونقیں بحال ہوں، تاکہ ہماری مسجدیں آباد ہوں۔ پورے سال ہماری مسجدیں ویران پڑی رہتی ہیں، تو کم از کم اللہ نے ہمیں یہ سنہرا موقع دیا ہے، اللہ نے ہمیں گولڈن چانس دیا ہے، تو ہمیں اس سنہرے موقع کو بھلانا چاہیے، ہمیں ان سنہرے موقعوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ میرے دوستو، جو لوگ اعتکاف کے اندر بیٹھتے ہیں ان کو فائدے کیا ملیں گے؟ پہلا فائدہ تو اعتکاف والوں کو یہ ملتا ہے کہ ان کی نماز جماعت کے ساتھ ہوتی ہے، اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ بہت بڑا ثواب ہے۔ آپ اس کو ہلکے میں نہ لیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو 40 دن تک نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھ لے، اس کو جہنم سے بری کر دیا جائے گا، وہ نفاق سے بری ہو جائے گا، اس کو یہ پروانے خوشخبریاں ملتی ہیں۔ تو اس لیے جو اعتکاف میں بیٹھتا ہے وہ جماعت کے ساتھ نماز کی پابندی کرتا ہے، وہ تراویح بڑی پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے، وہ علماء کے ہر بیان کو سنتا ہے، مسجد کی جو تعلیم ہوتی ہے، مسجد کے اندر جتنے بھی نیک کام ہوتے ہیں، ہر نیک کام میں اس کا حصہ مل جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جو مسجد کی رونقیں ہیں، جو مسجد کی برکتیں ہیں، وہ تمام کی تمام اس کو مل جاتی ہے، اور پھر مسجد کے اندر فرشتوں کی مجلسیں لگتی ہیں، فرشتوں والا ماحول رہتا ہے، نورانی ماحول رہتا ہے۔ تو جب پورے 10 دن وہ اس ماحول میں رہے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے دل کے اندر ایٹومیٹک اپنی محبت ڈال دیں گے، اور اس کا دل اللہ کی ذات کے ساتھ محبت کرنے والا بن جائے گا۔ تو اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اعتکاف کی حالت میں بیٹھیں۔ اعتکاف ہمارا 20واں جو روزہ ہوتا ہے، 20 رمضان، ہم 20 رمضان کی افطاری مسجد کے اندر کریں۔ جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے ہمارا اعتکاف شروع ہو جاتا ہے، تو اس لیے ہم سورج غروب ہونے سے
کچھ دیر پہلے مسجد میں آ جائیں۔ مثال کے طور پر ہماری افطاری آج کے ٹائم کے حساب سے 6:52 پہ ہے، تو ہم 6:45 6:40 تک مسجد کے اندر آ جائیں، ہمارا اعتکاف شروع ہو جائے گا۔ اور جیسے ہی ہم عید کا چاند دیکھیں گے اور ہمارا اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ اب یہ اعتکاف کے کچھ فضائل آپ کے سامنے آ گئے۔ اب جو اعتکاف کے موٹے موٹے مسائل ہیں، ویسے مسائل تو بہت سارے ہیں، تھوڑے وقت میں بیان کرنا مشکل ہے، لیکن جو موٹے موٹے مسائل ہیں عام طور سے سب کو پیش آتے ہیں اور بہت سے حضرات غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب تک ہم اعتکاف کریں گے تو اس اعتکاف میں روزہ بھی رکھنا ہے، بغیر روزے کے اعتکاف نہیں ہوگا۔ اگر ہمارا کسی وجہ سے روزہ ٹوٹ گیا تو سمجھ لو اعتکاف بھی ٹوٹ گیا۔ اگر ہمارا کسی وجہ سے اعتکاف ٹوٹ جائے تو اس اعتکاف کی صرف 24 گھنٹے کی قضا ہوگی، باقی اس کے بعد ہم نفلی اعتکاف کرنا چاہے کر سکتے ہیں، قضا صرف ایک دن ہوگی۔ اسی طریقے سے ہم مسجد سے بغیر کسی عذر کے باہر نہ جائیں، یعنی جب تک شرعی عذر نہ ہو ہم شرعی عذر کے بغیر باہر نہ جائیں۔ اب شرعی عذر کیا ہے؟ مثال کے طور پر انسان کو قضاء حاجت سے فارغ ہونا ہے، باتھ روم وغیرہ جانا ہے، تو ہم باتھ روم اس وقت میں کرنے جائیں کہ جب ہمیں باتھ روم بالکل کھلا ملا ہو، لوگوں کی آمد و رفت نہ ہو۔ اسی طریقے سے جب ہم باتھ روم مسجد سے باہر جائیں گے تو جاتے جاتے اگر ہم کسی سے بات کر لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر ہم نے مسجد کے باہر رک کر بغیر کسی وجہ سے کسی شخص سے بات کی تو اس کے بات کرنے سے ہمارا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے ہم وضو کر رہے ہیں، وضو کرتے ہوئے ہم نے کسی سے بات کر لی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وضو سے فارغ ہونے کے بعد ہم نے کسی سے بات کر لی الگ ٹائم ٹیبل میں تو اس سے ہمارا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم باہر جس مقصد کے لیے گئے، چاہے وہ قضاء حاجت سے فارغ ہونے چاہے وضو کرنے گئے، تو اس کے درمیان میں چلتے ہوئے یا وضو کرتے ہوئے بات کر لی تو کوئی بات نہیں، لیکن الگ سے اگر ہم نے کوئی بات چیت کی تو اس سے ہمارا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اس میں اعتکاف کی حالت میں ایک بڑا مسئلہ نہانے کا آتا ہے، تو آپ اس کو خوب دھیان سے سمجھ لیں کہ اگر ہم نفلی نہانا کہ صرف گرمی دور کرنے کے لیے نہانا ہو تو اس نہانے سے بھی ہمارا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اب بہت سے حضرات یہ شکایت کرتے ہیں کہ گرمی زیادہ ہے، اگر 3-4 دن نہیں نہائیں گے تو بدن سے بدبو زیادہ آئے گی، تو ان لوگوں کے لیے ایک صورت تو یہ نکل جاتی ہے کہ اگر کسی مسجد کے اندر باتھ روم ایسا ہے کہ جس میں ٹوائلٹ کے ساتھ باتھ روم اٹیچ رہتا ہے، تو جتنی دیر میں ہم وضو کرتے ہیں اتنی دیر میں اگر ہم نہا لیں، بہت جلدی 1 منٹ کے اندر نہا لیں تو اس کی گنجائش نکل جاتی ہے، لیکن اگر ہم جتنی دیر میں وضو کرتے ہیں اس سے زیادہ اگر ہم نے ٹائم لگایا تو ہمارا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا اعتکاف اس کا زیادہ سے زیادہ وقت ہمارا مسجد کے اندر گزرنا چاہیے۔ مسجد کے اندر باہر اس لیے جاتے ہیں کہ قضاء حاجت سے فارغ ہونا ہے، وضو وغیرہ کرنی ہے، یہ چیز مسجد میں نہیں ہو سکتی، ورنہ معتکف کو مسجد سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے مسائل ہیں، جو لوگ اعتکاف میں بیٹھنے والے ہیں وہ اپنا نام بتا دیں، اور جو مسئلہ ان کو معلوم کرنا ہو وہ بعد میں کسی بھی نماز میں آ کر معلوم کر دیں۔